السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وفی الفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ وقال تبارک وتعالی فی فضیلتی ورفعتی ذکر حبیبنا المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین محترم و ناظرین، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا، اس کا ترجمہ اور مفہوم کچھ یوں ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ، صادقین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ آیت مبارکہ نہایت ہی جامع ہے۔ ویسے تو قرآن کی ہر آیت مبارکہ جامع ہے، ہر آیت جامع ہے، اپنے اندر بے شمار رموز، اثرات، نصیحت اور علم کے پہلوؤں کو رکھتی ہے ہر آیت مبارکہ۔ لیکن یہ آیت مبارکہ صادقین کی صحبت پر نص ہے، دلیل ہے اور برہان ہے۔ حاضرین محترم، اگر آپ اس آیت مبارکہ کے نظم کو اگر غور کریں گے ناظرین، آپ کو یہ بات اندازہ ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، تو معلوم ہو گیا یہ خطاب اہل ایمان سے مخاطب ہے۔ اللہ یہ خطاب اہل ایمان سے، اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان۔ تو معلوم ہو گیا کہ کفار، منافقین اور انسانیت اس حکم سے خارج ہو چکی ہے، نکل چکی ہے۔ اب اس حکم کے مخاطب اہل ایمان۔ پھر اللہ کہتا ہے اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو پہلی کنڈیشن ایمان ہے۔ اس کے بعد مولا کہتا ہے اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور پھر اتقوا اللہ کے بعد کہتا ہے کہ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی معیت کو اختیار کرو، ان کی مجالس کو اٹینڈ کرو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی، اور پھر تقوی پر انف نہیں ہے معاملہ، تقوی پر بات ختم نہیں ہوگی۔ جیسا کہ بعض لوگ آج سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ہم صاحب ایمان ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، ہم تقوی کو پورا کر رہے ہیں، تقوی کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، جو بھی تقوی کے ریکوائرمنٹ ہے اس تمام چیزوں کو ہم فلفل کر رہے ہیں، نمازوں کو ادا کر رہے ہیں، روزے رہ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، وعظ و بیان کر رہے ہیں، تصنیف و تعریف کا کام کر رہے ہیں، درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں۔ اب ہمیں صادقین یا اولیاء کی صحبت، معیت، زیارت اور ان سے ملاقات کی کیا ضرورت اور کیا حاجت؟ غور کیجیے، اللہ نے ایمان والے کہا، اس کے بعد کہا اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب آپ متقی ہو چکے ہیں، صاحب ایمان تو ہے ہی، ساتھ میں آپ صاحب تقوی ہو چکے ہیں، لیکن اللہ اس کے باوجود کہتا ہے کہ تقوی تمہاری منزل نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ایمان، تقوی تمہاری منزل نہیں ہے، بلکہ تمہاری منزل اور تمہارا مقصد صالحین کی صحبت اور ان کی مجالس کو اٹینڈ کرنا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ وہ تمام ڈاؤٹس کو، وہ تمام کنفیوژنس کو کلیئر کر دیتی ہے کہ ہماری منزل اور ہمارا مقصد صرف تقوی نہیں، بلکہ تقوی کے بعد ایک اور چیز ہے، وہ ہے صحبت صالحین، اہل اللہ کی صحبت، صادقین کی صحبت پر ان کی معیت۔ تو حاضرین محترم، یہ آیت مبارکہ میں جیسے اللہ نے کہا آمنو، یہ تو بات کلیئر ہے کہ اہل ایمان جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس سے جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ان تمام چیزوں پر ایمان لایا۔ ایمان کے سارا سبجیکٹ آف اسلامک فیتھ اینڈ بلیف اس لفظ آمنو میں داخل ہے، شامل ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی کیا ہے؟ مفسرین نے کہا، اہل علم نے کہا، تقوی کے معنی یہ ہے، ایک معنی یہ ہے کہ تمام اوامر کو بجا لایا جائے، جتنے احکامات اللہ اور رسول نے دیے ہیں ان احکامات کو
پریکٹس کیا جائے، ان کو انٹرٹین کیا جائے، اور جو باتوں سے اللہ رسول نے منع کر دیا ہے ان کو گیو اپ کر دے، چھوڑ دے اور ان سے دور ہو جائے۔ یعنی پرمیٹڈ ایکٹس اور پرمیٹڈ کمانڈس کو جو ہے ہم پریکٹس کریں، جو کچھ اللہ رسول نے ہمارے لیے جائز رکھا، چاہے فرض، واجب، سنت اور مستحب کے مدارج میں ہو، یا پھر حرام اور نہیں کرنے کے جو امور ہے، حرام، مکروہ تحریمی اور اس طرح خلاف اولا، مکروہ تنزیہ وغیرہ، یہ امور، ان امور سے اجتناب، یہ تقویٰ ہے۔ لیکن یہ تقویٰ ظاہری تقویٰ ہے، یہ بدنی تقویٰ ہے۔ ایک اور تقوی کے معنی جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، جیسے کہ ہم اپنی مجالس میں اور اپنے دروس میں بالخصوص اس بات کی طرف فوکسنگ کرتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کے اصول کو آپ جانیں۔ قرآن کی تفسیر سب سے سٹینڈرڈ تفسیر ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر قرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے، یہ سب سے پہلا درجہ ہے قرآن کی تفسیر کا اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کے بعد قرآن کی تفسیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر تیسرا درجہ قرآن کی تفسیر آثار صحابہ، اقوال صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، اور چوتھا درجہ ہے عربک گرامر اور اسلامک پرنسپلز کی بنیاد پر۔ تو آپ جو شخص بھی قرآن کی کسی آیت کی ترجمانی اور تفسیر کرے تو آپ یہ جج کرے اور یہ دیکھے کہ یہ چاروں درجات میں سے کسی چیز سے، کسی درجے کو بلانگ کرتی ہے وہ تفسیر یا نہیں کرتی۔ آیا ہے اس آیت مبارکہ کی تفسیر قرآن سے ہو رہی ہے، یا حدیث سے ہو رہی ہے، یا اقوال صحابہ کی روشنی میں ہے، یا پھر عربی زبان کے اصول اور اسلامی اصول کی روشنی میں، اور یہ جج کریں آپ، اندھا دھند بلائنڈلی جو ہے کسی کو جو ہے فالو نہ کرنے چلے جائیں۔ اور مولا کہتا ہے مومنین کی شان کیا ہوتی ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ اہل ایمان اپنے رب کے کلام کو جب سنتے ہیں، جب ان کے پر رب کا کلام پیش کیا جاتا ہے تو اندھے بہرے بن کر اس پر گر نہیں پڑتے، بلکہ ہوش کے ساتھ، عقل کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اور پورے حواس کو اپنے حاضر رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو چیز پڑھ رہا ہے خطیب، سپیکر، مقرر، مترجم، مفسر، آیا کس کانٹیکس میں، یہ جو بات کہہ رہا ہے وہ تفسیر قرآن سے ہے، یا تفسیر قرآن کی حدیث سے ہے، یا تفسیر قرآن کے قول صحابی سے، یا تفسیر عربی زبان کے قواعد اور اسلامی اصول کی روشنی میں، کس چیز میں وہ جج کرتا ہے۔ تو یہ ایک کرائٹیریا ہے۔ تو قرآن کی تفسیر کی سب سے اعلیٰ تفسیر ہے قرآن سے، تقوی استعمال ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے سورہ حجرات میں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ بے شک وہ لوگ جو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں باادب ہیں، حضور کی بارگاہ میں ادب والے ہیں، اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ نے ان کے دلوں کو خالص کر دیا ہے، چن لیا ہے، قلوبهم للتقوی، تقوی کے لیے۔ تو معلوم کیا ہوا، ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی آوازوں کو پست رکھنے کا نام، اوورال حضور کے ادب کا نام تقوی ہے۔ جو حضور کا بارگاہ کا بے ادب ہے وہ متقی واللہ کا بھی نہیں ہو سکتا، جو باادب ہے وہی متقی ہوگا۔ تو معلوم کیا ہوا، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی بدنی تقوی بھی اختیار کرو اور قلبی تقوی بھی اختیار کرو۔ بدنی تقوی کیا ہے؟ اوامر اور نواہی کو بجا لانا، یعنی اوامر کو، جو کچھ اللہ کے کمانڈز ہے، جو پرمیٹڈ کمانڈز ہے، اس کو پریکٹس کرنا، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے بچنا، یہ تو بدنی تقوی ہے۔ اور قلبی تقوی کیا ہے؟ وہ قلبی تقوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، حضور سے محبت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں کتاب البر والصلہ میں ذکر فرمایا ہے، اور حدیث نمبر ہے 2564، 2564۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، یشیر الی صدرہ 3 مرات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اپنی انگلی کے اشارے سے فرمایا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی جو ہے یہاں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ غور کر سکتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے ظاہری معاملات تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے نمازی ہوتے ہیں،
بڑے جو ہے دین کی بات کرتے ہیں لیکن ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور ہے. تو جو قلبی تقوی سے محروم ہیں وہ حقیقتاً بارگاہ مولا میں متقی ہے ہی نہیں. وہ زندیق ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں جانتا. بدبخت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں جانتا. تقوی دل میں ہے. تو یہ آیت مبارکہ کا جو نظم جس آرڈر میں اللہ نے بیان کیا بڑی حکمت کی بات ہے. کیونکہ اگر آپ غور کریں گے پہلی چیز ہے اللہ نے کہا آمنو اے اہل ایمان، ایمان والو، اے ایمان والو. پھر اس کے بعد کہا متقی لوگو تقوی اختیار کرو، اہل ایمان تقوی اختیار کرو. پھر تیسرے سٹیج میں کہا کہ کونو مع الصادقین، صدیقین کی صحبت اختیار کرو. اب اگر کوئی اہل ایمان ہے، صاحب ایمان ہے، لیکن تقوی اختیار نہیں کرتا، صدیقین کی صحبت، صادقین کی کمپینینشپ کو اختیار نہیں کرتا، تو پھر وہ شخص اس آیت کے مضمون پر پورا اترتا نہیں اترتا ہے. اب کوئی شخص ہے ایمان بھی والا بھی ہے اور تقوی کے جو ڈیمانڈز ہے اس کو بھی فلفل کرتا ہے، لیکن صادقین کی صحبت، اولیاء اللہ کی صحبت نہیں اختیار کرتا، تو پھر وہ شخص بھی اس آیت مبارکہ کے مکمل جو مطالبہ ہے اس کو پورا نہیں کرتا. تو اہل ایمان بھی ہونا، صاحب تقوی بھی ہونا، اور اہل اللہ کی مجالس کو اٹینڈ بھی کرنا، ان کے ذکر کو سننا اور ان سے ملاقات کرنا. تو کہنا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ تقوی کی بات کرتے ہیں لیکن صادقین کی صحبت سے دور ہیں، اور لوگ صادقین کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں، اہل ایمان ہیں لیکن تقوی سے دور ہیں. تو یہ تینوں چیزیں ہم کو بچا لانا ہے. تو صادقین کی صحبت یہ ایک ضروری امر ہے. کیونکہ آپ نے ایمان کے بعد جس چیز کو اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو اس حکم میں بڑی حکمت تھی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی تمہارے جو ظاہری عبادات ہیں، ظاہری اعمال ہیں، اس کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کا طریقہ کار معلوم کرنا چاہتے ہو، اس پر استقامت اگر چاہتے ہو تو صادقین کے مجالس کو اٹینڈ کرو. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کا علم حاصل ہونا ہے. صادقین کی مجالس کو جب اٹینڈ کریں گے آپ تو آپ کو اس کا طریقہ بھی معلوم ہوگا اور اس پر ثابت قدم رہنا، یعنی پڑھتے رہنا، پڑھ کر کبھی چھوڑ نہیں دینا. زکوٰۃ کو پابندی ہمیشہ ادا کرتے رہنا، ایک آدھ سال ادا کر کے دوسرے سال ڈراپ آؤٹ نہیں کرنا. یہ چیزیں جو ہے صادقین کی صحبت میں آپ کو حاصل ہوگی، استقامت حاصل ہوگی، دل آپ کا مضبوط اور قوی ہو جائے گا ان کی صحبت کی وجہ سے. دوسری چیز جو تقوی کی ہم نے ڈیفائن کیا تھا قرآن کی ایک سورہ حجرات کی روشنی میں کہ قلبی تقوی کیا ہے؟ حضور کا ادب. تو اللہ نے کہا حضور کا ادب اختیار کرو، حضور کی بارگاہ میں باادب ہو جاؤ. تو یہ چیز آپ کو کہاں سے حاصل ہوگی؟ صادقین کی صحبت. یہ ادھر ادھر نہیں ملے گی، صادقین کی صحبت میں ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ملے گا. تو ایک چیز یہ ہوگی کہ آپ کو نالج بھی حاصل ہوگی اور دوسری چیز اس پر استقامت بھی حاصل ہوگی صادقین کی صحبت کی برکت سے. علم بھی حاصل ہوگا، پھر اس علم پر استقامت بھی ملے گی. تقوی بھی حاصل ہوگا، تقوی پر استقامت حاصل ہوگی. محبت اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کہاں سے ہوگا؟ صادقین کی بارگاہ سے، اولیاء کی بارگاہ سے، اور ان کی معیت اور ان کی صحبت کی برکت سے آپ کو استقامت بھی حاصل ہوگی. اس چیز پر آپ جم جائیں گے ان کی صحبت کی برکت سے. تو اسی طرح ایک عظیم شہنشاہ، عظیم شاہ، بادشاہ جو صادقین کے سردار ہیں، جماعت اولیاء اللہ کی صفوں کے جو ہے امام ہیں، اولیاء اللہ کے سردار ہیں، حضرت سیدنا و سندنا و شیخنا ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ. یہ صادقین کے شہنشاہ ہے. جماعت اولیاء اللہ کے درمیان صادقین کی شہنشاہ ہے. صادق کے معنی کیا ہے؟ صادق کے اصل صدق سے ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت پر ایک عظیم کتاب ہے بہجت الاسرار، جو جتنے بھی کتب لکھے گئے ہیں اردو، عربی زبان اور دیگر لینگویجز میں، یہ بہجت الاسرار، یہ کتاب ان تمام بکس کے اوریجن ہے. جتنوں نے بھی لکھا اسی کتاب کو ریفر کیا ہے بہجت الاسرار کو. اس میں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک سالک، ایک طریقت کے راہ گزر، روحانیت کی راہ پر چلنے والے کے لیے جو ہے 3 ستون ہیں، 3 پلرز ہیں، 3 گائیڈز ہیں. ارکان سلوک 3 ہیں. پہلا فرماتے ہیں عدل،
جسٹس، انصاف، فرماتے ہیں اس کا تعلق اعضاء جسمانی سے، جسم کے اعضاء سے۔ دوسرا تعلق، دوسری شے ہے حق، فیکٹ، حقیقت، فرماتے ہیں اس کا تعلق عقل سے ہے۔ عقل حق بات کو قبول کرنا، ایکسپٹ کرنا، اور حق بات ہی کو ایڈریس کرنا، پروموٹ کرنا، فروغ دینا، قبول کرنا اور فروغ دینا، اس کا تعلق عقل سے۔ عدل کا تعلق اعضاء جسمانی سے۔ سالک جو ہوتا ہے وہ ظلم نہیں کرتا، جو سالک جو ہوتا ہے راہ طریقت کا، راہ روحانیت کا جو ایک راہ گزر ہوتا ہے، وہ ظالم نہیں ہو سکتا، وہ ناحق معاملات کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری چیز فرماتے ہیں اس کے دل کا جو ہے صدق پر قائم ہو جاتا ہے، جس کے دل میں صدق، سچائی، صداقت جو ہے راسخ ہو گئے، آپ فرماتے ہو مثل ایک آئینے کے ہو جاتا ہے، لیکن میرر، ایک آئینے، اور اس آئینے میں وہ دنیا و ما فیہا کا مشاہدہ کرتا ہے صادق، جس کے دل میں صدق جم چکا ہے، استقامت کے ساتھ بیٹھ چکا ہے، راسخ ہو چکا ہے، وہ پھر کبھی بھی جو ہے پھر وہ اپنے قدم جو اپنی منزل سے دور نہیں ہوگا۔ جیسا کہ خود بہجت الاسرار میں حضرت ابو عبداللہ محمد بن قائد ابانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضور غوث پاک کی مجلس میں تھا، تو ایک سائل آیا ہے، ایک سوال کرنے والا، اور حضور غوث پاک سے پوچھا کہ آپ کا معاملہ، آپ کا امر کس پر مبنی ہے، آپ کے معاملے کی بنیاد اور فاؤنڈیشن کیا ہے، آپ کی روحانیت کی؟ آپ نے فرمایا میرا معاملہ صدق پر مبنی ہے، میرا میٹر، میرا کیس صدق اور سچائی پر بیسڈ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور فرمایا اور نہ جبکہ میں چھوٹا بچہ تھا، اسکول کو جایا کرتا تھا، مکتب کو جاتا تھا، اس وقت بھی میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ اس کے بعد پھر اپنا واقعہ حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ حج کے ایام تھے، میں نے جو ہے میں باہر جو ہے کھیلنے گیا، اور کھیت کے بیل کے پیچھے ہو گیا، بیل کے پیچھے جانے لگا، تو بیل نے مجھے کہا آپ کی تخلیق اس کے لیے نہیں ہوئی، آپ کا ایک عظیم مشن ہے، ایک عظیم مقصد ہے، اس کے لیے آپ پیدا کیے گئے۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں جو ہے فوراً اپنے گھر کو آ گیا، اور گھر کو آیا اور میں اپنے گھر کی جو ہے چھت پر چڑھ گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ لوگ عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں، یہ حضور غوث پاک کی نگاہ ہے۔ غور کیجئے، ابھی بچے ہیں، آپ بغداد کے میں نہیں بلکہ گیلان میں ہیں، اور آپ میدان عرفات کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ آپ عراق میں ہیں اور میدان عرفات کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ فرمایا میں اپنے گھر کی چھت پر آیا تو دیکھا کہ لوگ عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کا مشاہدے کا تھا۔ آپ نے فرمایا صدق، سچائی جس کے قلب میں راسخ ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، جس کا دل سچائی پر ثابت قدم ہو جاتا ہے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں، فرمائے اس کی وہ سچائی مثل ایک آئینے کی ہو جاتی ہے، اور جس میں سب کچھ مشاہدہ کرتا ہے اللہ کے اذن اور اس کی رضا سے۔ فرمائے پھر میں اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آیا اور آ کر کہا والدہ مجھے بخش دیجئے، مجھے جو ہے چھوڑ دیجئے راہ خدا، اللہ رسول کی دین کے خدمت کے حوالے کر دیجئے، اور فرمائے مجھے حکم دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں بغداد جاؤں، وہاں علم حاصل کروں اور صالحین کی زیارت کروں۔ تو والدہ ماجدہ کو جب میں نے اپنا یہ حال سنایا تو وہ رو پڑے، اور انہوں نے کہا تمہارے والد کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے 80 دینار چھوڑے تھے، تو 40 دینار میں نے تمہارے بھائی کے لیے رکھے ہیں اور 40 دینار میں تم کو حوالے کر دوں۔ یہ کہہ کر آپ نے جو ہے وہ 40 دینار حضور غوث پاک کی صدری کی گدری کے جو ہے اندر سیدھے اس طرح بغل میں، حضور غوث پاک بغداد کے سفر کے لیے نکل گئے، حصول علم کے سفر کے لیے، صالحین کی زیارت کے سفر کے لیے نکل گئے۔ اب آپ غور کیجئے، یہ ایک بڑا عمدہ سلسلہ ہے سب کے لیے۔ حصول علم کے لیے جب ہم نکلتے ہیں، جب ہم قدم اٹھائیں، علم اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ جتنے لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے علم کی بنیاد صدق، سچائی اور صداقت کو بنائیں۔ اگر کسی کا دل صدق سے خالی ہے،
کسی کے مزاج اور کردار کیریکٹر جو ہے سچائی سے دور ہے تو پھر اس کا علم حاصل کرنا نہیں کرنا دونوں اکول ہے، وہ پڑھا لکھا جاہل شمار ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے ڈیبیٹس ہوتے ہیں، ڈائیلاگز ہوتے ہیں، لوگ جو ہے بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ، بڑے بڑے اسکالرس غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، جھوٹے بیانات دیتے ہیں، سچائی سے بہت دور کی باتیں کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیونکہ ان کے علم کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ سچائی پر ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ جس وقت نکلے تو آپ کی علم کی بنیاد سچائی تھی، صداقت تھی۔ تو پہلی چیز ہونا چاہیے حصول علم کے لیے جب آپ نکلے تو آپ علم کی بنیاد کس چیز کو بنائے؟ سچائی کو بنائے، صداقت کو بنائے۔ پھر حصول علم کے ساتھ ساتھ صالحین کی زیارت کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ صالحین کی زیارت علم میں جو ہے روحانیت اور حلاوت پیدا کرتی ہے، علم کو علم نافع کے بنا دیتی ہے، علم کو علم نافع بنا دیتی ہے صالحین کی زیارت۔ جو لوگ صالحین کی زیارت نہیں کرتے اور صرف علم حاصل کرتے ہیں وہ روکھے ڈرائی مولوی بن جاتے ہیں، سکے مولوی بن جاتے ہیں، شدت ہوتی ہے ان کے فتووں میں، بات بات پر فتوہ بازی پر آ جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی پر آ جاتے ہیں، اور ان کے فتوے دو رخی ہوتے ہیں، اپنے لیے ایک الگ حکم رکھتے ہیں اور خلق خدا کے لیے الگ حکم رکھتے ہیں۔ تو صالحین کی صحبت کے ساتھ ساتھ ان کی زیارت سے جو علم حاصل ہوتا ہے پھر اس علم میں جو ہے نرمی آ جاتی ہے، حلاوت آ جاتی ہے، مٹھاس اور شیرنی آ جاتی ہے، ٹیسٹ آ جاتا ہے وہ علم، تو پھر وہ علم نافع بن جاتا ہے۔ بنیاد صداقت ہو، سچائی ہو ہر علم حاصل کرنے والے کے۔ دوسری شے علم حاصل کرتا رہے اور صالحین کی زیارت کرتا رہے۔ بغیر صالحین کی زیارت کے اگر علم حاصل کرے گا تو پھر علم کے ڈگریز کے تو انبار ہوں گے لیکن پھر وہ اسکالرز جو ہے وہ اسکالرز نہیں ہوں گے، وہ سو کالڈ اسکالرز ہوں گے، وہ اللہ کی نظر میں علماء نہیں ہوں گے، وہ زندقین ہوں گے، روکھے مولوی ہوں گے، وہ سوکھے مولوی ہوں گے۔ وہ لوگ دنیا کو جو ہے جہنم بنا دیں گے، بڑے بڑے ڈگریز ہولڈرز۔ دیکھیے آپ دنیا بھر کا معاملہ کیجیے، کرپشن اور اس طرح کے جتنے خرابیاں ہیں بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ بھی کر رہے ہیں۔ آپ اخبارات کا مطالعہ اٹھائیں، اخبارات اٹھا کر مطالعہ کیجیے، آپ چاہے آپ میڈیسن کی فیلڈ میں جائیے آپ یا پولیٹکس میں دیکھیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بڑے بڑے شاندار ڈگریز رکھتے بڑے بڑے یونیورسٹیز کے، لیکن ان کا معاملہ جو ہے پورا تباہی پر مبنی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صالحین اور اہل اللہ کی زیارت اور صحبت حاصل ہے۔ اگر حاصل ہوتی تو پھر وہ علم ان کا علم نافع ہو جاتا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جب قافلے میں گیا اور سفر کرنے لگا تو اتفاق سے چند لوگوں نے، چند ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا اور لوگوں کا سامان لوٹنے لگے۔ ایک ڈاکو، ان ڈاکوؤں میں سے ایک شخص آیا اور آ کر مجھ سے کہا کہ اے فقیر، اے بچہ، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو حضور غوث پاک نے کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ اس نے کہا کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ میرے گڈری کے بغل میں نیچے سلے ہوئے ہیں۔ اس نے سمجھا کہ یہ بچہ مجھ سے ہنسی کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، وہ چل دیا۔ ایک اور ڈاکو آیا، وہ بڑا پورا ایک گروپ تھا ڈاکوؤں کا، ایک اور ڈاکو آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے اور آپ نے وہی جواب دیا، وہ بھی پہلے والے کی طرح چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ دونوں اپنے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس آئے، وہ اپنے سردار کے پاس آئے، آ کر گئے کہ ایک بچہ ہے اور ایسا ایسا کہہ رہا، پورے معاملے کو سنائے وہ۔ تو وہ لوگ پھر حضور غوث پاک کو اپنے سردار کے پاس لے کے گئے اور وہ لوگ ایک ٹیلے پہ بیٹھ کے جو ہے مال کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے۔ تو جب سردار نے مجھے دیکھا تو مجھ سے پوچھا بچے کیا ہے تمہارے پاس؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہے جو میرے بغل میں جو ہے رکھے ہوئے ہیں، سلے ہوئے، یعنی بغل کے نیچے سلے ہوئے حصے میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے ایک ڈاکو کو حکم دیا، اس سردار نے جاؤ اور اس کی قمیص پھاڑ دو بچے کی، اور دیکھو جب انہوں نے قمیص پھاڑ دیا تو واقعتاً جیسا میں نے کہا تھا میرے بیان کے مطابق وہ چیز کو پائے۔ تو وہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا بڑا شوق ہو گیا، وہ اچنبے میں آ گیا، بولا بھائی یہ بچہ ہے تو بے خوفی بھی ہے اس پر اور حق گوئی بھی کر رہا ہے، ڈر کے مارے نہیں ہے یہ حق گوئی، بے خوفی کے ساتھ، کیونکہ اولیاء اللہ کی شان یہ اللہ کہتا ہے لا خوف علیہم، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا ہے۔ سورہ یونس میں بے خوفی کے ساتھ یہ گفتگو کر رہا ہوں سچائی پر۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کس چیز نے
ظاہر کیا، تم کو ابھارا کہ تم سچائی بیان کرو، سچ کہو۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے کہا میری ماں نے مجھ سے حد دیا تھا کہ بیٹا سچ بولنا، ہر حالت میں سچ بولنا، اس لیے میں اس کی خیانت نہیں کرتا، اپنے ماں سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو فلفل کرتا ہوں ہمیشہ ہر حال میں۔ اس وقت وہ سردار ہونے لگا اور کہنے لگا تم اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑتے، اور مجھ کو اتنے سال ہو گئے کہ میں رب سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ رہا ہوں، رب کے عہد و پیمان میں خیانت کر رہا ہوں۔ پھر اس نے وہ ڈاکوں کا سردار حضور غوث پاک فرماتے اس نے میری ہاتھ پر توبہ کی، اور اس کے ساتھیوں نے کہا ہم برائی میں تم کو اپنا سردار بنائیں، پھر اب بھلائی میں کیوں تم کو اپنا سردار بنائیں؟ اے سردار جس طرح تو نے توبہ کی ہم بھی جو ہے تیرے ساتھ جو ہے اس شان والی ذات کی دست مبارک پر ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے بھی توبہ کی، اور انہوں نے جو کچھ لوٹا ہوا مال تھا وہ جو قافلے والوں کا وہ سب ان کے حوالے کر دیا۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ پہلا واقعہ ہے میری زندگی کا جس میں ڈاکوؤں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت کے اس واقعے سے سچائی اور ولی کی زبان سے سچائی ایک ایسی عظیم شے ہے اور ایک ایسی تاثیر رکھتی ہے کہ ڈاکوؤں کے دلوں پر جو ہے اس سچائی کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ مثل بجلی گرتی اور ان کو توبہ پر آمادہ کرتا۔ اور دیکھیے حضور غوث پاک کی سچائی کا فائدہ کیا ہوا، پورے قافلے والوں کو جن جن کا سامان انہوں نے لوٹا تھا ان سب کو اپنا سامان مل گیا۔ ڈاکوؤں کو ابدی اور دائمی توبہ کی دولت حاصل ہوئی، توبہ کی دولت نصیب ہوئی حضور غوث پاک کی سچائی کے سبب۔ حضور غوث پاک کی سچائی کے سبب لوگوں کو فائدہ ہو گیا۔ تو سچائی وہ ہوتی ہے جو بسا اوقات صدق پر جو ہے بسا اوقات ایسا فیل ہوتا ہے ان کو کہ نقصانات ہیں، لیکن اینڈ آف دی ڈے اور کنکلوژن پر جب آپ جائیں گے تو سچائی کے ہمیشہ فائدے ہی۔ تو اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو صدق پر قائم ہوتے ہیں، استقامت کے ساتھ جم جاتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کی صحبت میں جانے والے ان کو سچائی حاصل ہوتی ہے، اور صالحین کی زیارت سے آپ کو ادب رسول حاصل ہوتا ہے، صدق حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ چیز جو ہے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم واقعہ ہے ایک صحابی سے ریلیٹڈ۔ ایک صحابی آئے ابتدائی زمانہ تھا ان کا، آ کر کے یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا حکم دیجئے جس کو میں بجا لاؤں، مجھ سے 10 امور نہیں ہوں گے، صرف ایک آرڈر اور کمانڈ دیجیے، میں 10 امور کرتا ہوں، 10 باتیں مجھ سے سرزد ہوتی ہیں، لیکن صرف آپ مجھے ایک حکم دیجیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جھوٹ نہیں کہنا کسی بھی حال میں۔ وہ شخص تو بولا بھائی چلو مجھے 10 اور جو معاملات تھے میرے وہ تو نہیں کرنا پڑا، صرف ایک جھوٹ نہیں کہنا ہے، چلو چھوڑ دوں گا۔ اب وہ ابتدائی ایام تو چوری کی نیت سے نکل رہا تھا، خیال آیا چوری تو کر رہا ہوں لیکن شام میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا، حضور کی معیت حاصل کروں گا، حضور کی صحبت حاصل کروں گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے بھائی آج تمہارا دن کیا کیا ہوا، کیا کیا تم نے، تو پھر میں جھوٹ بولا تو پھر اپنے وعدہ خلاف ہوں گی بات نہیں، اب میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا، لہذا اس نے چوری کو چھوڑ دیا۔ اس طرح جتنے برائی کے کام نے کرتا تھا ڈیلی لائف میں، ڈے ٹو ڈے لائف میں، وہ کرنے کے ارادے سے نکلتا تھا لیکن پھر ہوتا تھا پھر شام میں حضور کو جاؤں گا، حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا تو سچ سچ پورا بولنا ہے، مجھے پورے حالات سنانا ہے، اور جھوٹ بول نہیں سکتا کیونکہ میں نے پرومس کیا ہے، میں نے وعدہ کیا ہے کہ سچ کہوں گا۔ تو اس سچ کی برکت سے پورے برائیوں کو چھوڑ دیا کیونکہ حضور کی بارگاہ میں اسے کہنا تھا۔ تو سچائی ایک ایسی نعمت اور ایک ایسی برکت والی شے ہے جو انسان کو سارے برائیوں سے بچاتی بھی ہے، اور سچائی کا میسج، سچائی حاصل ہوتی ہے اور اس پر استقامت کی کیفیت ملتی ہے صدیقین کی صحبت میں، صادقین کی صحبت میں۔ تو حاضرین محترم، ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی کے ساتھ ساتھ صادقین کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، اور حضور غوث پاک کو جو ہے وہ صادقین کے سردار ہے، امام ہے، تو آپ کے بارے میں سننا، آپ کا لٹریچر پڑھنا، یہ آپ کی روحانی صحبت ہے، اور یقیناً اس کا اثر اور اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو علم نافع عطا کرے، صدق کی بنیاد پر عطا کرے، اور صالحین کی زیارت کے کا شرف ہم کو عطا کرے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ مولانا محمد و علی اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔